علمی خیانت ہو رہی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور یقین کیجئے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی قبریں کھود رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جو ہے اسلام کے راستے کے مخالف راستے پر چلا رہے ہیں۔ وہ مخالف راستہ کیا ہے؟ میں ایک آپ کے سامنے، یہ 6ٹی کی ہسٹری کی کتاب ہے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے چھاپی ہے۔ اب حکومت پنجاب اس کو چھاپ رہی ہے، حکومت کی سرپرستی میں یہ کتاب چھاپی گئی۔ اس کتاب کو چھاپ کر ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اب پڑھایا کیا جا رہا ہے؟ اس کتاب کا جو صفحہ نمبر ہے میں وہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، دکھا رہا ہوں آپ کو، آپ سامنے دیکھ لیں۔ یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 88، اور ترجمہ بھی میں آپ کو انہی کا، اب اگر اس کا انگریزی کا جملہ پڑھوں، جنگ احد کے حوالے سے یہ جملہ ہے یہاں پہ۔ دا مسلم سفر، کہ مسلمانوں نے جنگ احد میں تکلیف برداشت کی۔ آخری جو جملہ ہے کہتے ہیں آفٹر دیٹ دا مسلم ریٹریٹڈ فورسفلی بٹ دا مکنز ڈڈ ناٹ پرسو دیم دے ریٹرن بیک ٹو مکہ، کہ مسلمان اس جنگ میں شدید نقصان ان کو اٹھانا پڑا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ آخری 3 لائنوں پر غور کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے مکہ والوں نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا، جس سے شدید جانی نقصان ہوا، اور حتیٰ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم زخمی بھی ہوئے۔ بالآخر مسلمان پسپائی پر مجبور ہوئے، لیکن اہل مکہ نے ان کا پیچھا نہ کیا اور مکہ واپس لوٹ گئے۔ اب یہ کتاب اور یہ اس کا ترجمہ، ہمارا 6ٹی کلاس کا بچہ اسکول گیا، اس نے اپنی کتاب میں پڑھا کہ جی مکہ والوں نے حملہ کیا، مسلمان پسپا ہوئے، اہل مکہ نے ان کا پیچھا نہ کیا اور مکہ واپس لوٹ گئے۔ اس کے ذہن میں کیا بات بیٹھی کہ مسلمان جنگ احد میں پسپا ہو کر فرار ہو گئے، لیکن مکہ والوں نے ان کا پیچھا نہ کیا۔ ہمارا بچہ آج تک، ہم اس واقعے سے، جھوٹے واقعے سے جان نہیں چھڑا سکے۔ ہمارے جہلا آج بھی جاتے ہیں تو وہ کھڑکی تلاش کرتے ہیں، ان کے ایک لگاؤ، آج بھی وہ کھڑکی تلاش کرتے ہیں کہ جی یہاں سے وہ عورت کچرا پھینکا کرتی تھی، اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، حالانکہ واقعہ جھوٹا ہے۔ ہم آج تک اس واقعے سے جان نہیں چھڑا سکے۔ ہمارے بچے کو 6ٹی کلاس میں یہ سبق دیا گیا کہ جی احد کے میدان میں مسلمان پسپا ہوئے، مکہ والوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا، مکہ والے ان کے پیچھے نہ گئے، مکہ والے واپس لوٹ گئے۔ اب یہ بچے نے سبق پڑھا، یہ اس نے اس کتاب میں پڑھا، یہ پڑھنے کے بعد وہ گھر واپس لوٹا۔ اب اس کے ذہن میں جو بات اسکول کے درس میں بٹھا دی گئی، نصاب میں بٹھا دی گئی کہ مسلمان پسپا ہوئے، راہ فرار اختیار کی، مکہ والوں نے ان کا پیچھا نہ کیا، مکہ والے واپس پیچھے پلٹ گئے۔ یہی جملہ لیکن چوری انگریزی زبان میں کی جاتی ہے، چوری انگریزی زبان میں کی جاتی ہے۔ کیا کی جاتی ہے؟ بٹ دا مکنز ڈڈ ناٹ پرسو دیم دے ریٹرن بیک ٹو مکہ، مکہ والوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا، وہ تو بھاگ رہے تھے، مکہ والوں نے ان کا پیچھا نہ کیا، واپس مکہ چلے گئے۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح بخاری سے یہ 2-3 روایات آپ کے سامنے صحیح بخاری سے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے 4077 نمبر۔ کون سا؟ 4077 نمبر۔ اب اس کا آخری جملہ آپ کے سامنے، لما اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب یوم احد،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کے میدان میں جو تکلیف آئی، احد کے میدان میں جو تکلیف آئی، اور مشرکین وانصرفا عنہ المشرکون، مشرکین ان کے پاس سے چلے گئے، خافا ان یرجعوا، خوف ہوا کہ کہیں دوبارہ پلٹ کر حملہ نہ کریں، قالا من یذهب فی اثرہم، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا پیچھا کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا پیچھا کون کرے گا؟ فانتدب منہم 70 رجلا، 70 صحابہ کھڑے ہوئے ان کے پیچھے جانے کو۔ ہماری اسکول کی کتاب کہتی ہے مسلمان پسپا ہوئے، مکہ والوں نے ان کا پیچھا نہ کیا۔ حدیث مصطفیٰ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا پیچھا کون کرے گا؟ تو بتائیے پیچھا کون کرتا ہے؟ پسپا ہونے والا جو پسپا ہو گیا ہو۔ آپ نے تو اس کتاب سے ثابت یہ کیا، اس پیراگراف سے، کہ مسلمان پسپا ہوئے، مکہ والوں نے ان کا پیچھا نہ کیا، مکہ والے واپس پلٹ گئے، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ ہوا اس کے بعد فرمایا ان کا پیچھا کون کرے گا؟ اچھا، پھر علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتیں نازل کرے، اس کے بعد پھر اگلا جملہ بیان کرتے ہیں نعمت الباری اس حدیث کی شرح میں، اسی حدیث کی شرح میں جو آپ کے سامنے ہے 4077 نمبر، اس حدیث کی شرح میں امام اسقلانی متوفی 852 ہجری، ان کے حوالے سے سعیدی صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ غزوہ احد 15 شوال کو ہفتے کے دن ہوا تھا، اس کے اگلے دن 16 شوال کو اتوار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ دشمن کا پیچھا کرو، اور ہمارے ساتھ وہی مسلمان نکلیں جو کل حاضر تھے، تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا، اور کہتے ہیں کہ پھر یہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے نکلے، یعنی مسلمانوں کی جماعت کن کا پیچھا کرتے ہوئے؟ کفار مکہ کا۔ کفار مکہ کو جب یہ بات پتہ چلی وہ پیچھے نہ آئے۔ صحیح بخاری کی اگلی حدیث ہے 4081، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم فرماتے ہیں رأیت فی رؤیایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی تلوار نکالتا ہوں تو فانقطع صدرہ، اس کے اندر دندے پڑ جاتے ہیں، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا جو ہمیں نقصان احد میں اٹھانا پڑا۔ ثُمَّ حَزَزْتُهُ أُخْرَى، پھر میں نے جب دوبارہ تلوار لہرائی، فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، تو وہ تلوار صحیح ہو گئی۔ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ اللَّهُ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ تب ہوا جب اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور مسلمان سارے جمع ہو گئے، مسلمان سارے جمع ہو گئے۔ اب میرے عزیزو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان جمع ہوئے، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اور دوسری روایت میں رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں بتاؤ ان کا کفار کا پیچھا کون کرے گا؟ یہ ہمارے اہل دانش، یہ ہمارے تاریخ کے، ان کو کیا کہا جائے، یہ تاریخ کے جو چور ہیں، یہ جو احادیث کے خلاف لکھنے والے ہیں، ہم اسکول میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ ہمارا بچہ وہاں سے دنیا سیکھے، وہ دنیا ضرور سیکھے گا لیکن ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے بارے میں وہ سیکھے گا جو یہ سکھا رہی ہے کتاب۔ کیا یہ لکھنے والے جاہل لوگ ہیں؟ کیا یہ لکھنے والے کوئی گلی کے پھیری لگانے والے لوگ ہیں؟ کیا یہ گنڈیریاں بیچنے والے لوگ ہیں؟ وہ ان سے اچھے ہیں؟ یہ تو ان لوگوں سے بھی گئے گزرے جنہوں نے تاریخ کا اتنا بڑا بلنڈر لکھ دیا اور مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، نونہالوں کے ذہن میں یہ ڈالا کہ احد کے میدان میں مسلمان پسپا ہوئے، مکہ والوں نے ان کا پیچھا نہ کیا، واپس مکہ لوٹ گئے۔ تاریخ اصل یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ان کا پیچھا کون کرے گا، کہیں یہ واپس پیچھے نہ آ جائے۔
بتائیے ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ ہمارے بچے سبق سیکھ رہے ہیں، اب کس سے مطالبہ کیا جائے؟ اس کا کس سے مطالبہ کروں کہ بھئی اس کو دیکھو، عرصہ ہوا کلمہ شہادت کے اندر انہوں نے تبدیلی کی تھی، ہم نے وہ بھی احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، یہ بھی ہم احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ کاش اللہ کے بندوں کو عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، کم از کم احادیث طیبہ کے حوالے سے جو باتیں وارد ہوئی ہیں، جو احادیث طیبہ میں موجود ہیں، ان کا تو صراحتاً انکار نہ کرو۔ لیکن نونہالوں کے ذہنوں میں یہ زہر انڈیلا جا رہا ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو لبرلز بنا رہے ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مسلمانوں کی، اسلام کی جو تاریخ ہے اس کے الٹ پڑھا رہے ہیں۔ اب بچہ یہ پڑھے گا، اسی کو پڑھ کر وہ کہے گا میں نے تو پڑھا تھا، مسلمان پسپا ہو گئے تھے، مکہ والوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستان۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اللہ کا خوف دل میں لائیں، اور احادیث طیبہ کے مطابق یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک میں بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے جملہ متعلقین، وہ آپ کی اہل بیت اطہار ہوں، وہ آپ کے اصحاب ہوں، ان کی محبت پڑھائی جائے۔ کیا یہ ان کی محبت پڑھائی جا رہی ہے کہ ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ جی وہ بھاگ گئے تھے، مسلمانوں کا یہ عالم تھا اور مکہ والوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا، مکہ والے واپس پیچھے پلٹ گئے؟ العیاذ باللہ تعالی، العیاذ باللہ تعالی۔ آپ اب بتا دیں کہ آپ کس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا یہ پیسے کے بدلے چند ٹکوں کی نوکری کرنے والے پتہ نہیں کن کی نوکری یہ کرتے ہیں، کن کی نمک حلالی کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری، نمک حلالی تو یہ نہیں کر رہے، جس طرح سے بھی آپ دیکھیں۔ ان کی اب گردن پر پاؤں پڑے، ان کو شاید ناگوار گزرے کہ جی ہماری توہین ہوئی ہے، لیکن تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین کی، اس کا حساب تم سے کون لے گا؟ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے حضور دعا کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تو آپ سارے کس کے ساتھ ہیں؟ بولیے، گھماؤ کیمرہ۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو اس کے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو بدلا جائے اور اس کو حدیث کے مطابق درج کیا جائے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے کہ اس کو اور کس کے مطابق لکھا جائے؟ حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تحت اس کو لکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ارباب اقتدار کو ہدایت نصیب فرمائے۔